राहब बेटा, कल मिन्हा की चौथी सालगिरह है, तो उसके लिए इस बार आपने क्या सोचा? मिसिज उमर ने बेटे की जानिब देखते पूछा। वो अभी ऑफिस से घर आया था और उनकी बात पे गहरा सांस भरा। जो आप कहें। मिन्हा है कहाँ? वो चश्मा उतारते माथे पे बल डाले पूछने लगा। अभी वो जवाब देती कि मिन्हा भागती हुई उसकी तरफ आई। उसके पीछे एक लड़की भी मुस्कुराती हुई उसकी जानिब बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी, मिन्हा चहकते हुए बोली। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वो लड़की भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे वही अल्फाज दोहरा रही थी कि एकदम उसे अपने लफ्ज़ों का एहसास जागा और वो दांतों तले ज़ुबान दबा गई। मिन्हा खिलखिला के हंसते हुए राहिब की गोद में चढ़ के बैठ गई और उस लड़की को चिढ़ाने लगी। राहिब ने मिन्हा को गोद में उठाए मिसिज उमर की जानिब सवालिया नज़रों से देखा। नवाल है ये, अरबाज भाई की बेटी। नवाल बेटा, आप अंदर जाओ और देखो अजरा ने खाना लगाया। उन्होंने नवाल को वहाँ से अंदर भेजते बेटे की जानिब रुख किया। 2 माह पहले एक्सीडेंट में अरबाज भाई की डेथ हो गई। माँ पहले चली गई, अब बाप का साया भी उठ गया। चची ने भी अपना रंग रूप दिखाया। मैं गई तो बेचारी बहुत रो रही थी, इसलिए यहाँ ले आई। पढ़ने का बहुत शौक है उसे राहिब। मैट्रिक बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है उसने। अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करवा देना। बेचारी यतीम बच्ची है, पढ़ लिख जाएगी तो अल्लाह खुश होगा। ममा, आप वहीं पे पैसे भिजवा देती, घर लाने की क्या ज़रूरत थी? जवान जहान लड़की है और राहब को उसका यहाँ आना कुछ खुबा था। बेटा, बहुत शरीफ बच्ची है। माँ बाप भी शरीफुल नफ्स इंसान थे, बच्ची भी वैसी है। बस जल्दी से आप उसके कॉलेज का बंदोबस्त करवा दो। मिसिज उमर तो उस लड़की के गुण ही गाए जा रही थी। बाबा, नवाल हमारे साथ रहेगी अब। मिन्हा की बात पे राहब ने उसे घूरा। बेटा, वो बड़ी हैं आपसे, आप ही बोलते हैं। राहब ने उसे प्यार से टोका। लेकिन वो तो मेरी दोस्त हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। हम उन्हें अब यहीं रख लेंगे, वो मेरे साथ खेला करेंगी। मिन्हा बाहें फैला के कहते राहब को थोड़ा परेशान कर गई। बेटा, आप स्कूल गए थे। वो अब उससे उसके सवाल के हवाले से बातें करता उसका ध्यान बटा रहा था। राहिब उमर मिसिज उमर का इकलौता बेटा था। बाप की वफ़ात के बाद सारे बिजनेस की भाग दौड़ उसके हाथ में आ गई थी और बाप के बिजनेस को उसने आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा दिया था। मिसिज उमर ने अपनी बहन की बेटी शीज़ा से राहब की शादी कर दी। शुरू में ये शादी बहुत अच्छी चली, लेकिन धीरे धीरे शीज़ा का दिल राहब से भर गया, क्योंकि राहब उसे एक कंजर्वेटिव माइंड लगा। उसकी बेजा रोक टोक की वजह से शीज़ा के दिल में उसके लिए मोहब्बत ख़त्म हो गई, जबकि राहब से शादी करने की ज़िद भी उसी नहीं लगाई थी। राहब को उसमें दिलचस्पी नहीं थी। उसने सिर्फ माँ के कहने पे शीज़ा से शादी की। जिस कदर उसे जल्दी थी राहब के पास आने की, उसी कदर जल्दी उसके सर से राहब के इश्क का भूत भी उतर गया। वो आज़ाद ख्याल लड़की थी। पार्टीज़ पे जाना, इंजॉय करना, दोस्तियाँ पालना उसका पसंदीदा मुश्किल था, और ये सब कुछ राहब को बिल्कुल पसंद नहीं था, जिस वजह से आए दिन उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते। मिन्हा की पैदाइश पे भी शीज़ा ने अच्छा खासा हंगामा किया। वो अपना अबॉर्शन करवाने लगी, जिस पर राहब का उस पर एक दफ़ा हाथ भी उठ गया। बहुत मुश्किल से उसे इस अमल से रोका और उस शर्त पर वो मिन्हा को उस दुनिया में लेके आई कि उसके आने के बाद राहब उसे तलाक दे देगा। राहब ने उसकी शर्त मान ली और मिन्हा के दुनिया में आते ही उसे डाइवोर्स दे दी। अब वो अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी से अपनी मर्ज़ी से जी रही थी। उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी कि उसकी एक बेटी भी थी जिसे उसकी ज़रूरत थी, लेकिन वो अपनी दादी मिसिज उमर के हाथों पली थी, बिना माँ के। और आज उस घर में एक वजूद का इजाफा हुआ था, नवाल अरबाज का। अब ये इजाफा उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाता या आजमाइश, ये वक्त ने तय करना था। ये कराची के एक बहुत बड़े क्लब का मंजर था, जहाँ रात के 11 बजे लड़के लड़कियाँ अयाशी कर रहे थे और कुछ नशे में धुत इधर से उधर झूल रहे थे। उन्हीं में शीज़ा भी मौजूद थी। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ एंजॉय करने आई थी और क्लब में आना तो उसकी फेवरेट हॉबी थी। शीज़ा, मेरा ख्याल है हमें घर चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। उसकी एक दोस्त सारिया ने उसे बहुत ज़्यादा मिकदार में ड्रग्स का इस्तेमाल करते देख टोकते हुए कहा, अरे यार, अभी तो आए हैं, अभी तो थोड़ा नशा चढ़ने दो, चले जाएंगे घर ही जाना है और कहाँ जाना है। शीज़ा ने नशे में धुत होते हुए कहा। इतने में वहाँ पर फाहद मलक की एंट्री हुई। वो एक खूबरू जवान मर्द था। अच्छी खासी लड़कियाँ उस पर मरती थीं, लेकिन वो इंतहाई मगरूर और दिल फेंक इंसान था। जल्दी जल्दी किसी लड़की को मुँह नहीं लगाता था। अचानक से बेटी शीज़ा उठते हुए उसके पास से गुजरी तो उसका पाँव फिसला और वो सीधी फाहद मलक की गोद में जा गिरी। फाहद मलक बेख्तियार उसकी कमर में हाथ डाले उसे थाम गया। एक पल में दोनों की नज़रों का तसादम हुआ। दोनों की धड़कनों में अलग शोर मचा। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। फाहद मलक की ज़ुबान से अल्फाज निकले तो शीज़ा के चेहरे को मुस्कान ने छुआ।
यू आर वेरी हैंडसम। शीज़ा ने भी बदले में उसकी तारीफ़ कर दी और उसकी गोद से उठती हुई वहाँ से चली गई। फ़ाहद मलक की नज़रों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया और फिर अपने दोस्त की जानिब मुड़ा। मैं इतने अरसे से यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन ये लड़की मुझे कभी दिखाई क्यों नहीं दी? लगता है अपने मलक साहब का दिल आ गया है लड़की पे, आसिफ ने जुमाइनी अंदाज में कहा तो मलक फ़ाहद मुस्कुरा दिया और आसिफ उसे शीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगा। शीज़ा वापस आती दिखाई दी थी। अब की बार फ़ाहद मलक गहरी निगाह से उसे सर से लेकर पाँव तक बगौर देखे जा रहा था। उसका देखना शीज़ा ने भी बखूबी नोट किया। एक अदा से वो अपने बालों को झटकते हुए उसके पास से गुजरी। फ़ाहद मलक ने उठते हुए उसके पीछे डांस फ्लोर पे जाते उसे कमर पे हाथ डाले अपने साथ खींचा। वो एकदम बौखला गई और दोनों हाथ फ़ाहद मलक के कंधों पे रखती गहरा सांस भर गई। उसके कंधे के एक तरफ से उसकी शर्ट ढलके जा रही थी। पेट और कमर नीम बरहना होते एक अलग नज़ारा पेश कर रहे थे, जबकि उसकी स्कर्ट भी उसकी पंडलियों को न ढांपने का मुकम्मल काम सर अंजाम दे रही थी। मलक फ़ाहद उसे उस हाल में देखता बुरी तरह बहका था। उसका खूबसूरत जिस्म, उसकी नाजुक पलकों में फ़ाहद मलक की आंखों में खुमारी भर गई थी। फ़ाहद मलक उसे डांस के साथ साथ मुख्तलिफ एंगल से छूने लगा और साथ में शीज़ा के चेहरे के बदलते जावियों को भी बगौर देखने लगा। नशे की वजह से उसकी आंखें इंतहाई सुर्ख हो रही थीं, जैसे सामने खड़े शख्स की तलब नशा बन के उसकी रगों में सरायत करने लगी। बेबाकी का मुजाहरा करते शीज़ा ने आगे होते बेख्तियार फ़ाहद मलक के गाल पे लब रखे। एक करंट सा पूरे जिस्म में सरायत कर गया। अगले ही पल झटके से उसका रुख मोड़े अब उसके पेट के गिर्द हाथ बांधे वो डांस के स्टेप ले रहा था, जबकि दूर बैठी सारिया का सांस हलक में अटक रहा था। आंखों में मिर्चें सी भर गईं। फ़ाहद मलक से वो बहुत मोहब्बत करती थी। उसका कज़न था वो, और उसका मंगेतर भी। लेकिन फ़ाहद मलक को वो सांवली सी लड़की बिल्कुल नहीं भाती थी, इसलिए कभी उसको मुंह नहीं लगाया, जबकि खूबसूरती उसकी कमज़ोरी थी और आज वो खूबसूरती उसे शीज़ा के रूप में मिल रही थी। इससे पहले कि फ़ाहद मलक और शीज़ा के बीच में मज़ीद नज़दीकियाँ आतीं, सारिया फ़ौरन डांस फ्लोर की तरफ जाते हुए शीज़ा का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा। उसकी उस हरकत पे फ़ाहद मलक ने घूर कर उसे देखा। शीज़ा, चलो देर हो रही है। सारिया उसका हाथ थामे डांस फ्लोर से नीचे उतरने लगी। अगले ही पल शीज़ा ने उससे हाथ छुड़ाया, जबकि फ़ाहद मलक ने दोबारा से शीज़ा का हाथ थामे उसे अपनी जानिब खींचते सीने से लगाया। इससे पहले मेरे सब्र के पैमाने लबरेज हों, गेट आउट। फ़ाहद मलक ने सारिया की बुरी तरह इंसल्ट कर दी। फ़ाहद, ये होश में नहीं है, प्लीज़ इसे जाने दें, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। तुम्हें जाने दे रहा हूँ, शुक्र मनाओ, कहते साथ वो शीज़ा को लिए वहाँ से निकलता चला गया। सारिया की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो वहाँ से भागते हुए बाहर निकलती चली गई। राहब ने नवाल का एडमिशन एक बहुत हाई फाई कॉलेज में करवा दिया और उसके लिए मिसिज उमर ने राहिब से कहकर एक गाड़ी और ड्राइवर भी रखवा दिया, जो उसे घर से कॉलेज और कॉलेज से घर छोड़ने की जिम्मेदारी पे मामूर हुआ था, जबकि मिन्हा को स्कूल से लाने ले जाने की जिम्मेदारी खुद राहब ही उठा रहा था। अपनी बेटी के मामले में वो किसी पे भी एतबार नहीं करता था। मिन्हा को घर छोड़कर जब अपने ऑफिस वापस जा रहा था तो उस टाइम नवाल गाड़ी से उतरते अंदर आती दिखाई थी। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में बिल्कुल छोटी सी बच्ची महसूस होती थी, जबकि उसकी उम्र तो तकरीबन 17 साल थी। अस्सलामुअलैकुम, अचानक से नवाल ने रुककर उसे सलाम किया। वालेकुम सलाम। राहब खान ने जाते जाते खड़े होकर उसे जवाब दिया। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, नवाल ने सर झुकाए हुए कहा। हाँ बोलो। राहब घड़ी पे टाइम देखता हुआ उजलत में बोला। आपका शुक्रिया अदा करना था। आपने मेरी तालीम के लिए इतना कुछ किया, ये आपका एहसान मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है और ये शौक़ माँ बाप के जाने के बाद पूरे नहीं होते। आप मेरे मसीहा हैं। थैंक यू सो मच। उसका हर लफ्ज़ बहुत इज्जत एहतराम लिए हुए था। उसकी बातें सुनते राहब दिल में थोड़ा शर्मिंदा हुआ कि वो कुछ दिन पहले उसके यहाँ आने पे अपनी माँ के सामने एतराज़ कर रहा था और वो उसका शुक्रिया अदा करने आ गई। कोई बात नहीं, जाओ अंदर, राहब सरसरी से कहते हुए कदम बाहर की जानिब बढ़ा गया, जबकि नवाल ने वहीं खड़े हुए उसे बहुत इन्हमाक के साथ जाते देखा। उसकी आंख खुली तो सर भारी भारी हो रहा था। धीरे धीरे आंखें खोलकर वो उठ बैठी थी। अपने सर को दोनों हाथों पे गिराए वो अभी भी नशे में झूल रही थी। खिड़की से रोशनी अंदर आती दिन के उजाले का संदेशा दे रही थी। तभी अचानक शीज़ा के दिमाग की बत्ती जली। फ़ौरन से आगे होते उसने उसे कमरे का जायज़ा लिया। शायद वो किसी होटल का कमरा था। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंची है। अगर भड़के मोबाइल उठाया तो उस पर 60 के करीब मिस्टर वजाहत की मिस्ड कॉल्स थीं, जो वक्फे वक्फे से की गई थीं। वक़्त देखा तो वो परेशान हुई। उस वक़्त तो सुबह के 11 बज रहे और मैं अब तक घर नहीं पहुंची। बाबा ने तो मुझे छोड़ना नहीं,
اب کیا کروں؟ میں یہاں کیسے آئی؟ کس کے ساتھ تھی میں؟ کون لے کے آیا مجھے یہاں؟ بہت سے خیالات دماغ میں آتے مختلف سوالوں کے تانے بانے بننے لگا کہ اسی پل باتھ روم سے ایک شخص کو باتھ روم پہنے باہر نکلتا دیکھ شیزا کے رونگٹے کھڑے ہوئے اور اگلی نظر اس کی اپنی بکھری حالت پہ جا ٹھہری۔ گھٹنوں سے اوپر وائٹ نائٹی پہنے اس وقت حشر سامانیہ پیش کر رہی تھی۔ دل ہی دل میں وہ بہت بری طرح خجل ہوئی۔ اسے اٹھتا دیکھ ملک فہد کے چہرے کو بھی مسکان نے چھوا۔ جاگ گئی؟ مجھے تو لگا تم اب رات کو ہی جاگو گی۔ ملک فہد نے سگریٹ سلگاتے اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھتے کہا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ تم کیا تم نے میرے ساتھ؟ وہ بری طرح پینک ہوئی۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ جو کیا تم نے کیا، اور وہ بھی پوری شدت سے۔ یقین نہیں آتا تو اپنے بدن پہ نشان۔ شٹ اپ! شیزا غصے سے چلائی اور کمرے میں اپنے کپڑوں کی طرف نگاہ دوڑاتے انہیں لیے باتھ روم کا رخ کیا، جبکہ فہد کے چہرے پہ ایک بھرپور مسکان سجی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ شاور لیے تیار ہوتی باہر نکلی۔ اب اپنا پرس اٹھا رہی تھی۔ موبائل اٹھا کے آتی کال کو دیکھتی وہ ماتھے پہ بل ڈال گئی۔ یو آر سو ہاٹ! رات کے لیے چاہے تو مجھ سے اماؤنٹ ڈیمانڈ کر سکتی ہو۔ بہت اچھا وقت سپینڈ کیا تمہارے ساتھ۔ وہ سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے جذب کے عالم میں بولا۔ شیزا جو دروازے کا لاک کھولتی ہوئی باہر سے نکلنے لگی تھی، اس کی بات پہ رکتے ہوئے پلٹ کر اسے غصے سے گھورا۔ شٹ اپ یو بلڈی! ہاں مس شیزا، گالی نہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ویسے تو فہد ملک یوزڈ چیزوں کو استعمال نہیں کرتا۔ یہ تمہارے حسن کا نشہ رات کو اس قدر چڑھ گیا کہ اس بات کو بھی بھول گیا۔ وہ اسے کیا جتانے کی کوشش کر رہا تھا؟ شیزا اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ کسی بھی لڑکی کا نشے میں ہونے کی وجہ سے تم نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اینڈ آئی ول نیور فار گیو یو فار اٹ۔ جب لڑکی خود نشہ بن کر دوسرے کو اپنی طرف راغب کرے گی تو پھر بیچارہ مرد کیا کرے گا؟ کافی ترسی حالت تھی تمہاری۔ بکواس بند کرو اپنی۔ وہ غصے سے چیختی وہاں سے باہر نکل گئی، جبکہ فہد ملک نے کہکا لگا کر اس کا دور تک تعاقب کیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے میرا ہاتھ! نوال نے گھبرا کے ڈرائیور سے کہا، جو آج بے اختیار اسے کالج سے لینے آیا تو بے اختیار ہی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس ڈرائیور کی عمر لگ بھگ 40 سے 45 کے بیچ تھی، اور وہ بھی مسز عمر کی جان پہچان کا تھا، پر وہ یوں نوال کا ہاتھ بھی تھام سکتا ہے، اس بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہاتھ پکڑا ہے، اتنا شور کیوں مچا رہی ہو؟ وہ ڈرائیور سرمد تھوڑا غصے سے بولا۔ آئندہ اگر ایسی حرکت کی نا تو میں آنٹی کو بتا دوں گی۔ نوال اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتی گاڑی کی بیک سیٹ پہ جا بیٹھی۔ سرمد منہ بناتا ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا۔ شور تو ایسے کر رہی ہے جیسے پہلے کبھی کسی نے چھوا۔ ایک جوان مرد کے گھر رہتی ہو اور تمہیں اس نے چھوڑا ہوگا؟ سرمد حقارت سے بولا۔ نوال کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ ہاں بھائی، اس کے پاس پیسہ ہے۔ کیا ہوا اگر ایک بیٹی کا باپ ہے؟ تیرا سارا خرچہ اٹھایا ہوا اس نے۔ تو پاگل تو نہیں جو ایسے ہی اٹھایا ہوا ہے، سب پتہ ہے۔ اس کو خوش کرتی ہے نا تو بس میرے سامنے معصوم بننے کا ناٹک کر رہی ہے۔ سرمد کی اتنی گری ہوئی بات پر نوال کا جی چاہا اس شخص کے منہ پہ تھپڑ مار دے، لیکن اس وقت وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے رحم و کرم پر تھی اس کی گاڑی میں۔ بس وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی کہ جلد از جلد وہ گھر پہنچ جائے۔ جیسے ہی گاڑی گھر سے انٹر ہوئی تو سرمد نے پھر سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ خبردار کسی کو یہ بات بتائی تو ورنہ تیرا وہ حال کروں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ سرمد نے اسے دھمکی دی تو وہ ڈر کے گاڑی سے اترتی اندر بھاگ گئی۔ امید ہے کہ کسی سے کچھ نہیں کہے گی۔ سرمد تھوڑا پریشان ہو رہا تھا۔ نوال اندر آتے ہی بستر پہ گرتے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ جو ڈر اسے اپنے چچا کے گھر تھا وہی ڈر اب یہاں بھی اسے ناک بن کے ڈسنے کو تیار تھا۔ وہ سسک رہی تھی۔ ماں باپ کیوں مر جاتے ہیں؟ اپنی جوان بیٹیوں کو اس ظالم دنیا میں چھوڑ کے وہ کس کے سہارے خود ابدی نیند سو جاتے ہیں؟ وہ بلک بلک کے رو رہی تھی، لیکن اس کی آہو بکا سننے والا کوئی نہیں تھا۔ راہب ان دنوں ایک نئے پروجیکٹ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا، جس وجہ سے وہ منہا کے اسکول سے لانے لے جانے کی ذمہ داری بھی سرمد کے اوپر ڈال گیا۔ نوال کو اس سرمد پہ بالکل بھروسہ نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے کالج سے جلدی چھٹی لینا شروع کی اور وہ بھی منہا کے ساتھ ہی گھر واپس آتی، اور اس سب کے دوران اس ڈرائیور نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس پر پھر سے وہ مطمئن ہو گئی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خاموشی طوفان سے پہلے کی ہے اور وہ ڈرائیور موقع کی طاق میں ہے۔ شیزا اپنے کمرے میں بیٹھی سگریٹ کے کش بھر رہی تھی۔ اس دن رات گھر نہ آنے پہ وجاہت صاحب نے اس سے باز پرس کی اور اس کے بعد اس کا شام کے وقت گھر سے نکلنا بند ہو گیا۔ شیزا جانتی تھی وہ غلطی پر ہے، اس لیے چپ چاپ اپنے باپ کی بات اس وقت مان لی۔
لیکن اب وہ گھر رہتے ہوئے بور ہو چکی تھی۔ رات کے ٹائم جب تک وہ کلب میں نہ جائے اسے سکون نہیں آتا تھا، اور ملک فہد سے تو اس کی دوبارہ ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، اور وہ چاہتی بھی نہیں تھی کہ وہ ملک فہد دوبارہ اسے ملے۔ جب ملک فہد کلب میں اس کی خاطر روز جاتا، لیکن روز ہی نا امید ہوتا واپس لوٹ آتا کہ ایک شام پھر سے وہ کلب میں دکھائی دی تھی، وہی رنگ و روپ، وہی چمکتی دھمکتی سنہری رنگت۔ ملک فہد نے بے اختیار اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھتے گہرا سانس خارج کیا۔ بلا شبہ وہ خوبصورتی کی اعلیٰ مثال تھی۔ وہ جانتا تھا کہ 4 سال پہلے اسے ڈائیورس ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی خوبصورتی میں ذرا بھی جھول نہیں آیا تھا، اور ملک فہد یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا۔ کیسی ہے مس شیزا؟ وہ اس کے قریب بیٹھتا پوچھنے لگا۔ شیزا نے رخ پھیرتے ہوئے اسے گھوری سے نوازا اور واپس اپنی ڈرنک کی طرف متوجہ ہوئی۔ لگتا ہے ناراض ہے مجھ سے؟ ملک فہد نے باتوں کا سلسلہ جوڑا۔ میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ ناراضگی اور راضی نامہ ہو، اینڈ پلیز لیو می الون۔ وہ اپنی ڈرنک کا گلاس اٹھاتے وہاں سے اٹھ گئی۔ تعلق تو بہت گہرا بن گیا ہے آپ کے ساتھ۔ اس کی آواز کان سے ٹکرائی تو شیزا نے غصے سے دوبارہ سانس خارج کرتے اس کی جانب دیکھا، جو اسے گہری اور بے باک نظروں سے سر سے پیر تک ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں ایکس رے مشین ہے۔ شیزا دھیرے دھیرے چلتے اس کے قریب آئی۔ اپنی زبان اور اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرو ملک فہد، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے میٹھی سی دھمکی دیتی ہوئی چلی گئی، جبکہ ملک فہد آج اتنے دنوں بعد اس کی ایک جھلک دیکھتے ہوئے روح تک سرشار ہوا تھا۔ کچھ تو خاص بات تھی اس لڑکی میں جو ملک فہد کے دل کو چھو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک سے نوال کی آنکھ کھل گئی۔ جب سے راہب گھر نہیں تھا تب سے ہی وہ منہا کے کمرے میں سو رہی تھی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے لگا جیسے کھڑکی پہ کسی نے دستک دی ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، پھر اسے اپنا وہم سمجھ کر منہا پہ کمفرٹر درست کرتی دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی کہ دستک ایک بار پھر سے ہوئی، اور اس بار زیادہ اونچی آواز میں تھی۔ نوال بری طرح ڈر گئی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور ایسے میں جو بھی باہر تھا وہ اندر آ سکتا تھا۔ نوال نے اٹھ کر کھڑکی بند کرنے کی کوشش کی کہ اتنی دیر میں سرمد چھلانگ لگاتا کھڑکی سے اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ نوال چیختی، سرمد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس کی چیخ کا گلا گھونٹنا۔ خبردار آواز نکالی تو، ورنہ جو سامنے بچی سو رہی ہے نا، یہ جان سے جائے گی۔ سرمد نے اسے سخت دھمکی دی، جس پہ نوال بالکل خاموش ہو گئی۔ اس نے نوال کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو وہ ہچکی بن گئی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ جاؤ یہاں سے، نوال نے ہمت کرتے ہوئے اسے دھکا دینا چاہا۔ میں یہاں سے جانے کے لیے نہیں آیا، تھوڑا سا خوش کر دو پھر چلا جاؤں گا۔ وہ اس کے دونوں بازو پکڑ کے اپنی طرف کھینچتا اس کے چہرے کے ساتھ اپنا چہرہ جوڑنے لگا۔ نوال بری طرح رو دی۔ چپ کر، رونا بند کر، ورنہ بری طرح پیش آؤں گا، پلیز چھوڑ دو مجھے، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ اے لڑکی سن، اگر تو نے مجھے خوش نہ کیا تو سامنے وہ جو بچی لیٹی ہے میں اس سے اپنا دل خوش کر لوں گا۔ اب تجھ پہ ہے کہ خود کو پیش کرنا ہے یا اسے۔ خبردار جو منہا کو گندی نظر سے دیکھا بھی تو جان سے مار دوں گی تمہیں۔ نوال نے اس کے منہ پہ نوچنے کی کوشش کی، پر وہ اس کے ہاتھوں کو سختی سے تھام گیا۔ چل جلدی کر، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ وہ اسے صوفے پہ دھکیلتے اپنی قمیض اتار گیا۔ نواز کا دل پنجرے میں پنچھی کی طرح تڑپا۔ وہ اس کی دونوں کلائیوں کو سختی سے دبوچے اس پہ جھکا تھا کہ بے اختیار نوال کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ سرمد نے اسے کھینچ کے اسے ایک تھپڑ رسید کیا تو اس کا گال جھنجھلا اٹھا۔ سالی، چیخیں ایسے مار رہی ہے، چل سیدھی ہو۔ وہ اس بار پوری طرح اس پہ جھکتا اس کی قمیض کو آستینوں سے چاک کر گیا۔ نوال بری طرح رو دی۔ اس کے جسم کو بھوکے بھیڑیے کی طرح دیکھتا وہ اس پہ جھپٹنے لگا کہ اچانک دروازہ کھلا تھا۔ راہب کا آج پروجیکٹ کا لاسٹ ڈے تھا۔ جیسے کام مکمل ہوا وہ اسی وقت گھر کے لیے نکل آیا۔ راستے میں وہ اپنی والدہ مسز عمر سے بات کرتا رہا۔ سونے سے پہلے منہا نے بھی اپنے بابا سے بات کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس کے بابا واپس آ رہے ہیں، اور وہ منہا کو سرپرائز دینے والا تھا۔ رات کے 12 بجے کے قریب وہ گھر میں داخل ہوا۔ وہ منہا کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا کہ اس کی نیند کا خیال کر کے وہ اس کے دروازے تک جاتا واپس پلٹ گیا، یہ سوچ کر کہ وہ بیٹی سے صبح ملے گا۔ لیکن اگلے ہی پل ایک نسوانی چیخ نے اس کے قدموں کو زنجیر ڈالی۔ وہ بری طرح لرزا تھا۔ وہ دل خراش چیخ سنتا فوراً پلٹا اور منہا کے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا، اور ساتھ ہی لائٹ آن کر گیا۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہوئے راہب کی آنکھوں میں خون کے شرارے ابلنے لگے۔ نوال بری طرح روتی ہوئی مدد طلب نظروں سے راہب کی جانب دیکھ رہی تھی۔ راہب نے بنا دیری کیے آگے بڑھتے ہوئے سرمد کے منہ پر ایک زوردار کھونسا مارا تو وہ دور جا کے گرا۔ صاحب جی میں نے کچھ نہیں کیا، یہ لڑکی اسی نے مجھے بلایا تھا اندر۔
سرمد نے گھبرا کے نوال کی سمت اشارہ کرتے سارا الزام نوال پر لگا دیا، جبکہ نوال کی حالت دیکھ کر راہب کو سمجھنے میں یہ دیر نہیں لگی تھی کہ قصور کس کا ہے۔ راہب نے اپنی جیکٹ اتارتے ہوئے فوراً نوال کے اوپر پھینکی، جس سے اس کا جسم ڈھک گیا، اور اگلے ہی پل اس نے سرمد کو بے تحاشا مارا۔ اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ مسز عمر بھی اپنے کمرے سے شور کی آواز سنتی باہر آئیں۔ منہا بھی ڈر کر گھبرا کر اٹھ بیٹھی، وہ رو رہی تھیں۔ مسز عمر نے فوراً آگے بڑھ کر منہا کو سنبھالا، جبکہ ان کی نظر اب تک نوال پر نہیں پڑی تھی۔ راہب سرمد کو گھسیٹتا ہوا سیڑھیاں اترتا نیچے ہال تک لے گیا۔ گارڈز کو غصے سے آواز دی تو 2 منٹ کے اندر وہ سارے وہاں پہ حاضر ہوئے۔ اس شخص کو ابھی کے ابھی پولیس کے حوالے کرو۔ سر، یہ تو بے ہوش ہو گیا، گارڈ نے کہا۔ بے ہوش ہو گیا ہے یا مر گیا ہے، مجھے یہ ہر حال میں سلاخوں کے پیچھے چاہیے، بنا لحاظ کیے راہب نے غصے سے کہا۔ گارڈ نے سرمد کو اپنے کندھے پہ ڈالتے ہوئے باہر کا رخ کیا، جبکہ راہب اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولتا گہرے سانس بھرنے لگا۔ اس کے گھر میں ایک عورت کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ اس کا جی چاہا اس گھر کو آگ لگا دے۔ کیسے وہ اس کمرے تک پہنچ گیا؟ راہب کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ واپس اندر کی طرف بڑھا، جہاں مسز عمر منہا کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے بیٹھی تھیں، تو دوسری طرف نوال کو ترہم بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ انہیں سارا معاملہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر نوال کو کوئی تسلی دیتی، راہب غصے سے واپس اندر آیا اور اس نے نوال کی طرف جاتے ہوئے اسے کلائی سے دبوچا اور منہا کے کمرے سے باہر لے کے نکلا۔ نوال اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اسے اسی کے کمرے میں لا کے زور سے بیڈ پر پٹکا تو نوال نے گھبراتے ہوئے اس کی جانب سہم کے دیکھا۔ کیا تعلق ہے تمہارا اس شخص کے ساتھ؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نوال نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔ ہاں تو اس کی اتنی جرت کیسے ہوئی کہ وہ میری بیٹی کے کمرے تک پہنچ گیا؟ تم ہی لے کے پہنچی ہو نا اسے۔ راہب اس کے اوپر غصے سے جھکا ہوا تھا اور نوال کا سانس تھمنے لگا۔ راہب کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں نوال کو۔ اچانک سے مسز عمر نے اندر آتے ہوئے راہب سے نوال کو چھڑایا۔ مما، آپ جانتی ہیں وہ شخص میری بیٹی کے کمرے تک پہنچا ہے صرف اس کی وجہ سے۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ اس میں نوال کا کوئی قصور نہیں ہے، تم اس کی حالت تو دیکھو۔ اگر اس نے یہ کام کرنا ہوتا تو وہ یہاں کبھی نہ آتی۔ مسز عمر نے راہب کو پیچھے کرتے ہوئے نوال کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ روتی ہوئی ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آنٹی، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خود آیا تھا۔ نوال کی وضاحت دینے پہ راہب پھر سے غصے سے چلایا تو وہ سہم کر مسز عمر سے جا لگی۔ تم مما کو نہیں بتا سکتی تھی؟ اپنا آپ اس کے آگے تم نے پیش کر دیا۔ بلا نہیں سکتی تھی؟ راہب کی باتوں پہ نوال کی آنکھوں سے آنسو مزید روانی سے بہنے لگے۔ آنٹی، اس نے مجھے دھمکی دی تھی، اگر میں کسی کو بولوں گی تو وہ منہا کو۔ نوال اپنی بات پوری نہیں کر پائی، لیکن اس کی بات کا مطلب راہب اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا۔ مسز عمر نے دکھی نگاہوں سے بیٹے کی جانب دیکھا، کیونکہ اب کچھ بھی کہنے کو باقی نہیں بچا تھا۔ وہ شیزہ گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک اس کا دل متلانے لگا۔ فوراً اٹھ کر باتھ روم کا رخ کیا۔ وامٹ کرتے ہوئے اس کی حالت بہت خراب ہونے لگی۔ بہت مشکل سے اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھی۔ بستر پہ بیٹھتے اس کا دماغ بری طرح معاف ہو چکا تھا۔ پہلی بار یہ سب محسوس نہیں کر رہی تھی، اس سے پہلے بھی وہ اس مرحلے سے گزر چکی تھی، اور آج یہ سب سوچتے ہوئے اس کے دل کو کچھ ہوا۔ گھڑی پہ ٹائم دیکھا تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ راتوں کو جاگنا اور دن کو سونا یہ اس کی روٹین میں شامل تھا۔ تیار ہوتے وہ فوراً گھر سے نکلی اور ہاسپٹل کا رخ کیا۔ اپنی دوست کو ساری کنڈیشن بتائیں اور اپنا چیک اپ کروایا۔ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا، وہ پریگننٹ تھی۔ اپنا سر ہاتھوں پہ گرائے وہ گہری سوچ میں دب گئی۔ یقیناً یہ اس ملک فاحد کا ہی کام تھا جس نے نشے کی حالت میں اس کا فائدہ اٹھایا۔ اسے رہ رہ کے ملک فاحد سے زیادہ خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں نشے میں اتنی دھت ہو گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم شیزا؟ یہ گناہ ہے۔ اپنی دوست سے اس نے ایبورشن کا کہا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ پلیز ندا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ میری کنڈیشن تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ دیکھو، وہ اپنی بات ندا کو سمجھا نہیں پا رہی تھی، اور ندا کسی صورت بھی یہ گناہ کرنے کو تیار نہیں تھی۔ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ شیزا، میں ایک بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے نہیں مار سکتی۔ ایک بچے کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ سوری، چاہے تم مجھے کچھ بھی کہو، لیکن یہ غلط کام نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، تم مت کرو۔ پیسے لے کر کوئی بھی کام کر دے گا، سمجھی تم؟ تو اس بچے کے باپ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ یقیناً ایک وہی ہوگا جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ تم پاگل ہو۔ بچے کی وجہ سے میں نے پہلے بھی طلاق لی ہے، اب دوبارہ اس بچے کی وجہ سے میں شادی کر لوں؟ مجھے اس بچے سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔
तुम अपनी इंसानियत का लेक्चर जारी रखो, मैं जा रही हूँ, शीज़ा बेहसी से कहते हुए डॉक्टर निदा के रूम से बाहर निकल गई कि अचानक उसकी टक्कर इत्तफाकन या हादसातन ही सही फाहद मलक से हो गई। यू ब्लडी, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में फिर से वो जाल आ गया है। दिल करता है तुम्हें जान से मार दूँ। उसकी गर्दन तक पहुँचने के लिए वो गुस्से से आगे बढ़ी, लेकिन मिस्टर फाहद झटके से एकदम पीछे हुआ। क्या हो गया? आज कुछ ज़्यादा ही जोश में लग रही हो। क्या ख्याल है, रूम बुक करवा लूँ? आंख विंग करता कहता वो उससे फिर से तपा गया। जो बीज पहले बोया है ना, उसको तो काट लो, उसके बाद मैं तुमसे मिलती हूँ। शीज़ा की बात पे वो उलझा, जो सीधा हॉस्पिटल से बाहर जा चुकी थी। सामने ही उसकी नज़रें उस तरफ गईं जहाँ से वो भी निकली थी। वो गायनी वार्ड था। मतलब शीज़ा प्रेग्नेंट है? फाहद मलक को ज़ोर का झटका लगा। तभी वहाँ से डॉक्टर निदा बाहर आती दिखाई दी। कैसे हैं मिस्टर मलिक, और अब आपकी सिस्टर का क्या हाल है? निदा फाहद मलक को जानती थी। वो अक्सर अपनी बहन को लेकर यहाँ आता था, जिसके शौहर की कुछ अरसा पहले डेथ हो गई थी। लेकिन उसकी बीवी, जो कि मलक फाहद की बहन थी, वो प्रेग्नेंट थी और इसलिए वो अपनी बहन को डॉक्टर निदा से चेकअप के लिए लेकर आता था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो ठीक है। ये वो शीज़ा यहाँ क्या कर रही थी? आप जानते हैं शीज़ा को? निदा को हैरानगी हुई। दोस्त है, फाहद ने धीरे से कहा। अगर आप उनके दोस्त हैं तो प्लीज़ उनको मना करें। लेकिन छोड़ें, उन्होंने मेरी नहीं सुनी तो वो आपकी क्या सुनेंगी? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कुछ नहीं मिस्टर फाहद, कुछ हादसे हमारी ज़िंदगी में हमें सबक सिखा जाते हैं, लेकिन एक शीज़ा है, वो अपने साथ हुए हादसे से कोई सबक नहीं सीखती। लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रही थी? आई थिंक वो जानना चाह रहा था। डॉक्टर निदा उसको बता नहीं रही थी और वो मज़ीद तजस्सुस का शिकार हुआ। येस यू आर राइट, शी इज़ प्रेग्नेंट, और अफसोस वो ये बच्चा नहीं चाहती। डॉक्टर निदा शीज़ा के मुतालिक मलिक फ़ाहद को बता रही थी, जिसे सुनते ही वो जल्जलों की जद में आया था। ये क्या कह रही हैं आप? मैं उस छोटी सी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ? आपने मेरी और उसकी उम्र में फ़र्क देखा है? बेटा, उम्रों के फ़र्क में कुछ नहीं रखा। खुदा का शुक्र है कि उसके साथ कोई बुरा हादसा नहीं हुआ, और मेरी ख्वाहिश है कि नवाल इसी घर में रहे। जिस तरह उसने उस दिन मिन्हा की खातिर जो कुछ किया, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और लड़की मिन्हा को माँ का प्यार दे सकती है। ममा, वो बहुत छोटी सी है, आप समझ क्यों नहीं रही? शायद 12 साल छोटी है वो मुझसे, और आप चाहती हैं कि मैं उसको अपनी बीवी बना लूँ। इम्पॉसिबल ममा, ये नहीं हो सकता। प्लीज़ ये बातें आप अपने दिमाग से निकाल दें, और ये बात अपनी नवाल के दिमाग में भी नहीं डालिएगा। इतनी कम एज में शादी नहीं हो सकती, अभी तो वो बालिग भी नहीं हुई। बेटा राहब, मेरी तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ये मेरी ख्वाहिश है। अगर हो सके तो उस बारे में ज़रूर सोचिए। नवाल को हमारा नाम मिल जाएगा तो कोई भी उसकी तरफ बुरी आंख नहीं उठा सकेगा। सोचिएगा इस बारे में। उसके कंधे पे थपकी देती हुई वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, और तभी मिन्हा स्कूल से आते हुए सीधा उसके गले लग गई। बेटी को देखते हुए राहिब के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। बाबा, नवाल आपी को क्या हुआ है? उसके अचानक सवाल पर राहिब के माथे पे बल पड़े। क्या मतलब, क्या हुआ है? वो बहुत रोती हैं, हर वक्त रोती हैं। अब तो हंसती भी नहीं है, और ना ही मेरे साथ खेलती हैं। प्लीज़ आप उनको कहिए ना कि वो ज़्यादा ना रोया करें। मुझे उनकी आंखों के आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो हंसते हुए बोली। अच्छे लगते हैं ना बाबा, वो बताते हुए साथ उससे तस्दीक भी कर रही थी। जी बेटा, आप सही कह रही हैं। बाबा, आप नवाल आपी से बात करिए ना, उन्हें कहिए ना कि मेरे साथ खेलें। जी मैं करूँगा बेटा, आप जाइए, चेंज करिए और खाने के लिए आ जाइए। बाबा इज़ वेटिंग फॉर यू। वो बाप को कॉल पे किस करती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि राहब गहरी सोच में डूबा। अचानक से उसकी गाड़ी के आगे गाड़ी आई तो शीज़ा को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। शीज़ा ने गुस्से से गाड़ी से बाहर निकलते हुए मलिक फ़ाहद को देखा, जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता हुआ उसी की जानिब बढ़ रहा था। क्या बदतमीज़ी है ये, क्यों रास्ता रोका है मेरा? शीज़ा ने गुस्से से उसे घूरते हुए सख्त लहजे में पूछा, तो वो उसके सामने खड़ा उसे घूरने लगा। आर यू प्रेग्नेंट? उसकी बात पे शीज़ा ने अपने लब बींचे। बता दिया तुम्हें डॉक्टर निदा ने, उसके पेट में भी ना कोई बात नहीं टिकती। शीज़ा गुस्से से बोली। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं शीज़ा, जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। ओह हेलो, अपने काम से मतलब रखो। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा, और हटाओ अपनी गाड़ी रास्ते से। वो गुस्से से बोलती हुई वापस पलटी कि मलिक फ़ाहद ने उसकी कलाई गुस्से से थामे अपनी जानिब वापस खींचा। मुझे मतलब नहीं होगा तो किसे मतलब होगा? लास्ट टाइम। वो गहरा सांस भर गया। देखो शीज़ा, मैं नहीं जानता, मुझसे पहले तुम कितनों के साथ। अपनी ज़ुबान को लगाम दो। मुझ पे कोई इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांको,
اور رہی بات اس بچے کی تو میں جانوں اور یہ بچہ، تم اس کے باپ نہ بنو، وہ انتہائی بدتمیزی سے بولی تھی، کیونکہ جو بات ملک فہد کرنے والا تھا وہ شیزہ سمجھ گئی تھی۔ فہد ملک نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینجی، اور ہاں وہ پلٹی تھی۔ اگر اتنی ہی کریکٹر لیس ہوتی تو 4 سال ہو گئے ہیں میری ڈائیورس کو، اب تک ڈھیروں ناجائز بچے پیدا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مجھے بس یہ جاننا ہے یہ میرا بچہ ہے نا؟ فہد ملک کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دی۔ یہ بچہ جس کا بھی ہو، لیکن بہت جلد میں اس سے چھٹکارا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی شیزہ، ورنہ جان لے لوں گا تمہاری، وہ غصے سے دبا دبا چلایا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ زبردستی اسے لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، وہ چلائی، لیکن فہد ملک نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسے شیزہ سے کچھ بھی اچھے کی امید نہیں تھی، وہ اس بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار سکتی تھی، اور فہد ملک جانتا تھا کہ وہ اس کا ہی بچہ تھا، اور اس کی خاطر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ نوال ارباز بنت محمد ارباز، آپ کا نکاح راہب عمر ولد محمد عمر کے ساتھ 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ بالآخر اللہ نے اس معصوم کی بھی سن لی تھی، اور راہب نے مسز عمر کے سمجھانے پہ نوال سے نکاح کر لیا تھا۔ کچھ فضول باتیں اسے بھی سننے کو ملی تھیں۔ وہ نوال کا نام اپنے نام کے ساتھ جڑتا سن چکا تھا، اور اسی ایک دن کے ڈر کی وجہ سے اس نے اپنی ماں کو منع کیا تھا کہ وہ انجان لڑکی کو گھر نہ لے کے آئیں، لیکن شاید اس کا نصیب اللہ نے یہی لکھا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ اس نکاح میں نوال کے چچا اور چچی نے بھی شرکت کی تھی، لیکن ان کو کوئی خاص پروٹوکول نہیں دیا گیا، تو وہ کچھ دیر بعد ہی واپس لوٹ گئے۔ نوال گھبرائی سہمی سی وائٹ میکسی میں چھوٹی سی پری تیار ہوئی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ منہا نے بھی سیم ویسی ہی ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ اب میں آپ کو نوال ماما کہوں گی، وہ اس کا دوپٹہ چھیڑتے ہوئے بولی۔ جی میری جان، آپ جو مرضی کہیے، سر آنکھوں پہ۔ اس نے منہا کو اپنی گود میں لیا اور ڈھیروں اس کے گالوں پہ کس کرنے لگی۔ منہا کھلکھلا کے ہنستی۔ اسی لمحے راہب روم میں داخل ہوا۔ ان کو بستر پہ بیٹھا کھلکھلاتا دیکھ ایک سکون کی لہر پورے جسم میں سرایت ہوتی محسوس کرنے لگا تھا۔ بابا آپ کو پتہ ہے نوال آپی اب میری مما ہے، اس کے کان میں سرگوشی کرتے خوشی سے چہک رہی تھی۔ ارے منہا بیٹا، آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ چلو شاباش، آ جاؤ دادو پاس۔ مسز عمر اسی لیے بہانے سے کمرے سے نکل گئیں۔ راہب نے ایک نظر اس کمسن دلہن پہ ڈالی، جو اس وقت دلہن کے روپ میں حشر سامانیاں لیے ہوئے اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ ہاں یار، پیسہ ہو تو کوئی عمر نہیں دیکھتا، 1 کیا 2 کیا جتنی چاہے شادیاں کر لو، اور کمسن لڑکیاں تو امیر لوگوں کی نظروں میں فوراً آ جاتی ہیں۔ آج کی کچھ باتوں کو یاد کرتے راہب کے لب بری طرح بیچے تھے۔ اس نے نہ جانے کیوں اپنے کردار پہ بات آتی محسوس کی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ سوچنے لگا تھا۔ دروازہ لاک کرتے وہ کبڈ کی جانب بڑھا۔ نوال نے سہمی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ اپنا ڈریس لیے بہت خاموشی سے باتھ روم کا رخ کر گیا۔ نوال نے اپنی رکی سانس بحال کی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان سے اتنا ڈر لگنے لگا، جبکہ ہیں تو بہت اچھے، پر اس دن جو غصہ کیا، توبہ۔ نوال بیڈ کاؤن سے ٹیک لگاتے سوچتی جا رہی تھی۔ راہب کو سوچتے اس کی نہ جانے کیوں ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ چہرے پہ شرمیلی مسکان نے احاطہ کیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ چینج کرتا باہر آیا تھا۔ تم ابھی تک یوں ہی بیٹھی ہو؟ اٹھو اور چینج کرو، پورا بستر پھیلایا ہوا ہے، راہب نے انتہائی سنجیدگی سے باہر آتے کہا، تو وہ جھٹ سے سیدھی ہوئی، بیٹھتی گھبرا گئی۔ بستر خالی کرو نوال، وہ دانت پیستے بولا، تو نوال چپ چاپ بستر سے اتر گئی۔ راہب آگے بڑھ کے گلاب کے پھولوں کی پتیوں کو بستر سے پرے گراتا تکیے پہ سر رکھتا لیٹ گیا تھا۔ بے عزتی کے احساس سے نوال کا چہرہ شدت برداشت سے انتہائی سرخ ہو گیا، پر خود پہ ضبط کرتے وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوتے اپنے بند باندھے آنسوؤں کو روک نہ پائی، اور گرم سیال مادہ بہتے آنکھوں کے راستے باہر آنے لگا۔ سادہ سا سوٹ پہنے وہ باہر آئی تو کمرے میں 0 بلب کی روشنی آن تھی۔ نوال دھیرے دھیرے چلتی کنفیوز سی بستر کی دوسری طرف آتی، وہاں سے تکیہ اٹھاتے صوفے کی جانب بڑھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ راہب کو اس کا یوں بستر چھوڑ کے جانا برا لگا۔ جی وہ صوفے پہ، وہ دھیرے سے بولی۔ بستر پہ آؤ واپس اور یہیں لیٹو۔ حکم صادر ہوا تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ واپس پلٹی۔ تکیہ دھیرے سے واپس اپنی جگہ رکھتے وہ وہیں بستر کے ایک طرف کونے میں ٹک گئی۔ گھبراہٹ اتنی ہو رہی تھی کہ بار بار رخ پلٹ کے راہب کو دیکھتی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ راہب کے ساتھ ایک ہی بستر پہ تھی۔ اس کا دل بہت اچھل رہا تھا۔ 17 سالہ زندگی میں اس کے دل کو چھونے والا پہلا مرد، نہ صرف اس سے عمر میں کافی بڑا تھا بلکہ ایک بچی کا باپ بھی تھا، لیکن نوال کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔
وہ راہب کو دل کی مسند پہ بیٹھا چکی تھی۔ اس کی جانب کروٹ لیتے وہ نیم روشنی میں اس کے چہرے کے خدوخال کو نہارنے لگی۔ ایک خوبصورت مسکان نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ خود پہ نظروں کی تپش محسوس کرتے راہب نے بھی اس کی جانب کروٹ لیتے آنکھیں کھولیں کہ اپنی چوری پکڑی جانے پہ نوال کا دل دھک سے رہ گیا۔ سو جاؤ نوال، ایسے مت دیکھو، ورنہ جذبات جاگ گئے تو تمہاری کم سنی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ تمہارے اندر اتنی جان نہیں کہ اپنے سے دگنی عمر کے مرد کی شدتوں کو سہ سکو۔ وہ گمبھیر لہجے میں اپنے اندر ابھرتے جذبات لیے بے قابو ہوتے دھیرے سے بولا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے نوال کا دل پسلیوں سے ٹکراتے باہر آنے کو بےتاب ہوا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی سرایت کرنے لگی۔ راہب اس سے کروٹ بدلتا اپنا رخ سیدھا کر گیا۔ جانتا تھا اس لڑکی کے ساتھ ایک بستر پہ شادی کی پہلی رات سونا انتہائی مشکل تھا، وہ بھی تب جب وہ لڑکی دل و جان سے آپ کی بننے کو تیار ہو۔ راہب کی باتوں پہ نوال نے بھی اپنا رخ سیدھا کرتے چھت کو گھورا۔ کیا انہیں لگتا ہے کہ میرے اندر اتنا سٹیمنا نہیں ہے کہ شوہر کی شدتوں کو برداشت کر سکوں؟ نہ جانے کون سا سکیل ہے ان کے پاس جس سے انہوں نے میرے پاس آنے سے پہلے ہی برداشت کا پتہ لگا لیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی دکھی ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مدھم خراٹوں کی آواز پہ نوال نے چونک کے رخ پلٹے اسے دیکھا۔ وہ کیسے اپنی سہاگرات پہ ایسے اس کی بے پناہ حسن سے لاپرواہ ہوتے سو سکتا ہے؟ نوال کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ کروٹ بدل کے وہ بھی سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی ملک فہد۔ وہ اس پل بپھری شیرنی کی طرح جھپٹی تھی جو اسے اپنی حویلی لے آیا تھا اور اپنے کمرے میں لاتے بستر پہ پٹک گیا تھا۔ فون پہ وہ مولوی صاحب کا بندوبست کرنے لگا۔ اسے ابھی اسی وقت شیزا سے نکاح کرنا تھا۔ کیا بول رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا ملک فہد، میں ایک آزاد پنچھی ہوں، قید میں رہنا نہیں سیکھا۔ تمہیں یہ بچہ چاہیے، میں پیدا کر کے تمہیں یہ بچہ دے دوں گی، لیکن تم سے نکاح کر کے تمہاری قید میں نہیں رہوں گی کبھی بھی، سمجھے تم؟ وہ نہ جانے کس ضم میں ایسی باتیں کر رہی تھی۔ فہد ملک غصے سے اس کی جانب بڑھتا اسے بازوؤں سے پکڑتے جھنجھوڑ گیا۔ میری بات کان کھول کے سنو، میں اپنے بچے پہ ناجائز ہونے کا ٹھپا نہیں لگوانا چاہتا، اسی لیے چپ چاپ نکاح کرو اور بچہ پیدا ہونے تک یہیں رہو گی تم، اس کے بعد تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ اس کو سرد لہجے میں گھراتے ہوئے بولا تو شیزا اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبائے کاٹنے لگی۔ شدید اضطرابی کیفیت میں اس کا یہی حال ہوتا تھا۔ فہد کا جی چاہا اس کے لبوں پہ خود ستم ڈھائے، لیکن وہ فی الحال چپ ہو گیا۔ باہر نکلتے وہ شیزا کے ڈیڈ مسٹر وجاہت سے بھی رابطہ کر گیا۔ ان کو فون پہ مختصر بات بتاتے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ کچھ ہی دیر میں وجاہت صاحب کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ جس چیز سے بچ کے وہ راہب سے طلاق لے کے آئی تھی آج پھر اسے سٹیج پہ آن کھڑی ہوئی تھی۔ ملک فہد، میری بیٹی ایک ضدی اور اڑیل گھوڑی ہے، امید کرتا ہوں تم اسے لگام ڈالو گے، وجاہت صاحب نے شوربار نگاہوں سے شیزا کو گھورتے کہا۔ تو شیزا کا منہ بن گیا۔ سب لوگوں کے جانے کے بعد ملک فہد اس کے پاس کمرے میں آیا جہاں وہ جوالا مکھی بنی کھڑی تھی، سیدھی اس کے گریبان تک پہنچ گئی۔ تم مجھ سے نکاح کر کے خود کو تیسمار خان مت سمجھنا، مجھے وہ راہب خام نہیں لگام ڈال سکا تو تم کیا چیز ہو؟ وہ جھٹکے سے اس کا کالر چھوڑے واپس پلٹی تھی کہ ملک فہد نے اسے واپس اپنی طرف کھینچتے موڑا اور شدت سے اس کے لبوں پہ جھکا۔ اس کی سانسوں کا گلا گھونٹ گیا۔ وہ بے آب ماہی کی طرح تڑپی تھی، لیکن اسے راہ فرار نہ ملی۔ اس کی سب باتوں کا جواب وہ اس کے نرم و نازک لبوں پہ ظلم ڈھاتے ہوئے دے رہا تھا۔ اسے یوں ہی لیے بستر پہ گرا، لیکن بستر پہ گرنے سے پہلے اس کی کمر کے گرد ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کے پیٹ پہ کوئی چوٹ نہ آئے، لیکن اس کے لبوں کو سرخ کندھاری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ گہرے سانس لیتا وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو اپنے سامنے اس بدلحاظ لڑکی کو دیکھا۔ وہ اور تھا، میں ملک فہد ہوں، اس نے تمہیں بہت آسانی سے چھوڑ دیا۔ مجھ سے ایسی امید کم ہی رکھنا، کیونکہ ان 9 ماہ میں میں تمہیں اپنا اس قدر عادی بنا دوں گا کہ تم مجھے چھوڑ کے کہیں جا ہی نہیں پاؤ گی۔ وہ اس کے اوپر جھکے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتے بولا، اپنی اس خوش فہمی سے باہر نکل آئیے ملک فہد، شیزا نام کی چڑیا کو قابو کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ وہ اس سے پھر سے چیلنج کر گئی۔ جواباً وہ اس کی شرٹ 1 منٹ میں اس کے تن سے ریموو کرتا، بنا اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اس کے کندھے پہ اپنے لب گڑ گیا۔ وہ سسک اٹھی۔ آج رات ملک فہد کی باہوں سے نکل کے دکھانا تو مان جاؤں تمہاری بات۔ وہ انا اور غصہ اس کے کندھوں پہ لو بائٹ بناتا اسے سسکنے پہ مجبور کر گیا۔ پیچھے ہٹو وحشی انسان۔ اس قدر سختی سے تو راہب نے بھی کبھی نہیں چھوا تھا، بلکہ جب وہ راہب کو منع کر دیتی تھی تو وہ کبھی بھی اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ کتنے کتنے دن وہ راہب سے اپنا آپ دور رکھتی، 1 سال میں بہت ہی کم اس نے راہب کو اس کا حق دیا تھا، پر ملک فہد تو اس کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔
یہاں تک کہ اسے سانس لینے کی مہلت بھی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنی شدتوں کو ڈھاتے اسے کچھ ہی پل میں بے بس کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ بس اتنا ہی دم تھا۔ اس پہ شدتیں ڈھانے کے باوجود فاہد نے اس کے پیٹ پہ ذرا سا بھی وزن نہیں ڈالا تھا۔ شیزا کی خاموشی پہ وہ زیر لب مسکرایا اور اب کی بات بہت محبت سے اسے سمیٹا۔ پہلی بار وہ جب اس کے قریب آیا وہ ہوش میں نہیں تھی، لیکن آج وہ مکمل ہوش میں تھی اور فاہد ملک کے جذبات میں آگ لگا گئی تھی۔ وہ جو ون اینڈ یونیک تھا، اپنی زندگی کے لیے ایک ایسی لائف پارٹنر کو چن گیا جو طلاق یافتہ تھی۔ اس لڑکی کو وہ اپنا جنون بنانے لگا اور اس جنون نے اسے بہت تکلیف سے آشنا کرنا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ راہب کے سینے پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ راہب نے آنکھیں ملتے اس کا سر دھیرے سے تکیے پہ رکھنا چاہا تو وہ مزید اس کے ساتھ چپکنے لگی۔ بے اختیار نگاہ اس کے چہرے پہ جا ٹکی جہاں آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھے۔ شاید وہ رات بھر روتی رہی تھی۔ وہ اس کے سینے سے جڑی اپنے نسوانی حسن سے اس کے اندر اپنی طلب جگا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھونے لگا۔ وہ ذرا سا کھسمسائی لیکن پھر سو گئی۔ راہب گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ ایک طرف وہ شیزا تھی جس کے ساتھ وہ 1 سال رہا، لیکن اس کے قریب بہت کم گیا کیونکہ وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ اس کے قریب آئے۔ پر اس لڑکی کو دیکھ کے راہب کا دل اس کی طرف ہمک رہا تھا کیونکہ اس لڑکی کی باڈی لینگویج سے وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کے قریب آنا چاہتی ہے۔ راہب اس کا سر تکیے پہ گرائے اس پہ جھکتا شدت سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ اس کے نرم و ملائم لبوں کا جام پیتا وہ پل میں بہکا تھا۔ دوسری طرف نیند میں اپنا سانس گھٹنے کی وجہ سے وہ جھٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ اپنے اوپر جھکے راہب کو دیکھتے اس کے دل نے بے اختیار شور مچایا۔ وہ آنکھیں نیچے اس کے لبوں پہ بے تحاشا ظلم ڈھانے لگا کہ نوال اپنا سانس بالکل بند ہوتا محسوس کرتی راہب کی سانسوں کو انہیل کرنے لگی۔ اس اچانک جوابی کارروائی پہ راہب کی آنکھیں جھٹ سے کھلیں۔ نوال کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا تو نوال کے لبوں پہ ڈھائے اپنے ظلم کو دیکھتا لب نیچے اٹھ گیا۔ نوال کو لگتا تھا جیسے وہ اس کو سہن کر لے گی، جبکہ اس کی صرف اپنے لبوں پہ شدتیں برداشت کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ کیا وہ اپنے جسم پہ اس کی شدتیں برداشت کر پائے گی؟ ایسا سوچتے نوال کے رونگٹے کھڑے ہوئے، جبکہ راہب بنا اس سے کوئی بات کیے اٹھ کے باتھ روم کا رخ کر گیا۔ شیزا ساری رات فاہد ملک کی شدتوں کو سہتے صبح نڈھال سے وجود کو سمیٹتی فاہد کے طاقتور مردانہ وجود کو دیکھتی غصے سے پیچھے ہٹی۔ غصے سے اس کے منہ سے نکلے الفاظ پہ فاہد کے لبوں کو مسکراہٹ نہیں چھوا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ سو رہا ہے، جبکہ من پسند عورت مرد کی باہوں میں ہو تو وہ کب سوتا ہے۔ یہاں آنا شیزا، بتاؤں تمہیں۔ وہ اسے بازوؤں سے پکڑتے واپس اپنی طرف کھینچ گیا۔ خبردار فاہد ملک، اب مجھ پہ کوئی بھی اپنا ظلم ڈھایا تو مجھے اس وقت شدید بھوک لگی ہے اور میرا بلڈ پریشر بھی لو ہو رہا ہے، مجھے وامٹ ہو جانی ہے۔ اب اگر تم نے کچھ بھی جارحانہ کیا تو۔ وہ اسے انگلی اٹھاتے پہلے وارن کر گئی۔ ملک فاہد کا کہکا برجستہ تھا۔ وہ اس کی شدتوں پہ ایک رات میں اس سے ڈر گئی تھی۔ دھیرے سے اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اٹھو، شاور لو، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر تمہارا ہیلدی بریک فاسٹ ریڈی کرواتا ہوں۔ نماز؟ اسے تو سب باتوں میں ایک ہی بات سمجھ آئی۔ ہاں نماز، فجر کی نماز، آؤ مل کے پڑھیں گے۔ وہ اسے جوش سے اٹھاتے اپنے گود میں بٹھا گیا۔ میں نے تو کافی عرصے سے نماز نہیں پڑھی، میں بھول۔ شیزا، وہ کہتے ہوئے شرمندہ ہو رہی تھی۔ فاہد نے اس کی پلکوں کو بے اختیار چھوا۔ اس کا یہ لمس شیزا کے دل پہ جا لگا۔ میں بھی کون سا 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، لیکن آج سے شروع کروں گا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہر اس چیز کے لیے جو اس نے عطا کی ہے۔ تم میری امامت میں نماز پڑھنا، میں تمہیں سکھا دوں گا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا بہت پیار سے بول رہا تھا۔ راہب 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اور وہ ایک وقت بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتی تھی۔ راہب نے اسے 1 سے 2 بار کہا، لیکن وہ اس طرح اس کو سنا کے کہ واپس راہب کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ ماں سر پہ نہیں تھی، بنا ماں کے پلی بڑی، باپ کو بزنس سے فرصت نہیں تھی، کون سکھاتا نماز؟ لیکن آج وہ اپنے شوہر کی امامت میں پہلی بار اپنے ہوش و حواس میں نماز پڑھ رہی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو شرمندگی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اپنی گزری زندگی کا احتساب کیا تو کوئی نیکی یاد نہ آئی۔ وہ شدت گریا سے رو دی۔ فاہد نے اسے رونے دیا، شاید اسی لمحے اس کے دل پہ لگی مہر ہٹ جائے۔ فاہد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا سجدہ ریز ہوا۔ اس سے گناہ ہی تو ہوا تھا، بنا کسی تعلق، کسی جائز رشتے کے۔ وہ جذبات کی رومانیت بہہ کے شیزا کے قریب چلا گیا، لیکن اللہ نے بر وقت اس کے دل پہ لگی مہر کو ہٹا دیا اور اس نے شیزا سے نکاح کر لیا۔ گناہ کے بعد توبہ کرنے والا اللہ کو بہت پسند تھا۔ اب باری شیزا کی تھی۔ اللہ نے اس کی تڑپ پہ ہی اس کے دل کو بدلنا تھا۔ ولیمہ کی تقریب پہ سبھی کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ ولیمہ کی تقریب بہت بڑے پیمانے پہ کی جا رہی تھی۔ راہب کی تمام فیملی اور بزنس فرینڈز وہاں موجود تھے۔ سبھی نے اس کی کم سن دلہن کی بہت تعریف کی۔
वो छुई मुई सी आज राहब को भी अलग ही महसूस हो रही थी। रिश्ता बदला था तो देखने का अंदाज भी बदल गया था। मिन्हा महफिल की जान बनी हुई थी। थोड़ी देर वो कभी राहब की गोद में होती, कभी दादू की, और फिर नवाल के पास जाते वो वहाँ से न उठी। उसे नवाल आज एक परी लग रही थी। वो बार बार नवाल के गालों पे लब रखती, खिलखिला देती थी और नवाल मुस्कुरा के रह जाती। राहब अपने दिल की बेचैनी पे सर झटक गया। शीजा शाम तक बिल्कुल फ्रेश हो गई थी। उन 4 सालों में पहली बार उसका दिल अपनी बेटी से मिलने को बेचैन हुआ था, और इस बात का इजहार उसने मलक फाहद से भी कर दिया। एक लम्हे को वो सोच में पड़ गया, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं अभी नहीं मिलती उससे। तुम्हें बच्चा देने के बाद तुमसे अलग हो जाऊंगी, तब उससे। तुम बहुत आगे की सोच रही हो डार्लिंग। आज तुम अपनी बेटी को मिलने के लिए तरस रही हो। तुम जाओ तो हो सकता है उसका बाप तुम्हें उससे मिलने दे, लेकिन मुझसे ऐसी उम्मीद कभी मत रखना, क्योंकि तुम्हारे इरादे फिर से वही हैं। पर मैं राहब खान नहीं, मलक फाहद हूँ। याद रखना, मुझसे अलग होने के बाद इस बच्चे पे तुम्हारी परछाई भी पड़ने नहीं दूंगा। वो उसी के पेट को नरमी से छोड़ते सख्त अल्फाज कहता बाहर निकलने लगा कि रुक गया। तैयार होके बाहर आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। शिजा को लिए वो राहब के घर पहुंचा तो वहाँ रोशनियों की आमहा जग को देखते वो हैरान हुई थी। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं। राहब खान ने शादी कर ली है और आज उसका वलीमा है, मलिक फाहद ने सख्त संजीदगी से कहा तो शीजा लबीन से अंदर दाखिल हुई। राहिब से मलक फाहद ने पहले ही बात कर ली थी और राहिब ना चाहते हुए भी उस शर्त पे उसकी बात मान गया कि शीजा मिन्हा से अपना ताल्लुक जाहिर नहीं करेगी, क्योंकि राहिब ने उसे यही बताया हुआ था कि उसकी ममा की डेथ हो गई है। ये बात शीजा को रास्ते में मलिक फाहद ने बता दी थी। वो दुखी तो बहुत हुई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि ये सब उसका अपना किया धरा था। मिन्हा से मिल के वो बहुत खुश हुई, पर मिन्हा का झुकाव उस दुल्हन की तरफ था जो बहुत ही कमसिन थी। शीजा को उसे देख बिल्कुल जेलसी नहीं हुई थी, बल्कि वो खुश थी कि मिन्हा को एक माँ का प्यार मिलेगा जो वो ना दे सकी। घर वापस आते वो बिस्तर पे लेटते अफसुर्दा हुई। क्या 9 माह बाद मेरा इस बच्चे से भी ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा? ये सोचते वो बेचैनी से उठ बैठी। सिसकियाँ भरने लगीं तो मलिक फाहद की आंख भी खुल गई, जो बमुश्किल अभी नींद की वादियों में खोने लगा था। क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? वो परेशान हुआ। शीजा उसे जागते देख उसका हाथ थाम गई। मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करना फाहद, वरना मैं मर जाऊंगी। वो उसकी हथेलियों पे अपना चेहरा रखते बिलखते हुए कह रही थी। फाहद ने उसे अपने हसार में लिया और उसके लबों पे मुस्कान सजी। कभी अलग नहीं करूंगा पागल, ये बच्चा जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी होगा। वो उसे हौसला दे गया। तुम सच कह रहे हो? वो बेयकीन हुई थी। हाँ बिल्कुल सच। उसके पुरयकीन लहजे पे वो उसके सीने से लगी तो फाहद ने उसके गिर्द अपना हसार मजबूत किया। एक गिरा थी जो दोनों के दिलों पे लगी थी और अल्लाह ने उस गिरा को खोल दिया था। आज नवाल की 18वीं सालगिरह थी। बहुत बड़ा केक मिन्हा ने ऑर्डर करवाया था। उसे अपनी ममा की बर्थडे बहुत अच्छे सेलिब्रेट करनी थी। इन 5 माह में राहब और नवाल में दोस्ती का रिश्ता इस्तवार हो चुका था। वो उसकी बेटी का दिलो जान से ख्याल रखती थी। उसके घर को खुशियों का गहवारा बना लिया था, तो राहब को भी अपना रवैया नरम करना पड़ा, वरना शुरू के दिनों में वो बहुत रूड हो गया था। और वजह वो तलब थी, वो जुनून था जो नवाल को देखते उसे जोश चढ़ा देता, पर उसकी कमसनी की वजह से वो अपने जज्बात को कंट्रोल कर लेता। पर आज उसकी 18वीं सालगिरह पे वो बिल्कुल भी लिहाज करने के मूड में नहीं था। वाइट ड्रेस पहने जैसे ही वो रूम में दाखिल हुई तो राहब ने फ़ौरन दरवाजे को लॉक लगाया। नवाल ने घबरा के पलट के उसे देखा, जो अपना कोट उतारता अब शर्ट के बटन खोल रहा था। नवाल का सांस हलक में अटका। शादी की पहली सुबह जो राहब ने उसके लबों पे जुल्म ढाया था, उसके बाद कोई जसारत नहीं की थी, इसलिए नवाल बहुत मुतमईन होती राहब के साथ रह रही थी। पर राहब का आज किक मोड़ देखते वो करंट खाती पीछे हटी, पर आज उसे कोई जाए फरार ना मिल सकी। उसने नवाल को खींच के अपने सीने से ज़ोर से लगाया। टक्कर बहुत ज़ोर की थी कि नवाल का दिल उछल के हलक में आया। आप वो घबरा गई थी। राहब ने उसके सर से दुपट्टा उतारते एक तरफ रखा और एक डायमंड की रिंग उसकी फिंगर में पहनाते उसकी ब्यूटी बॉन पे लब रखे। वो आज शदीद खुमारी में था। उसके अंदर जवान जज्बात का अलाव दहक रहा था। पहली बार उसे सिनफे मुखालिफ ने बुरी तरह अट्रैक्ट किया था। इन 5 माह में वो उसके हवासों पे बुरी तरह छा गई थी। उसके दिल पे काबिज आ चुकी थी, जहाँ शीजा भी नहीं पहुँच पाई थी। और आज राहब उसके वजूद पे अपनी मोहर लगाता